مہاجروں پر الزامات تو لگائے مگر میرے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ آج جو محب وطن بن رہے ہیں بڑے دعوے دار ہیں، آزادی ہم نے دلوائی، محب وطن تم بن رہے ہو۔ تم نے نہ دھیلا خرچ کیا نہ خون کا ایک قطرہ دیا موجودہ پاکستان میں رہنے والوں نے۔ ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ ہم غدار، تم وفادار۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کیا مذاق ہے؟ عمران خان اسلام آباد بند کر دے، پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دے۔ اس کا شارٹ میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو شارٹ دکھا دیتا، جس میں وہ کہہ رہا ہے اوے دو کے گروپوں میں جاؤ، دو کے گروپ میں جاؤ، ندی ٹھڈے لگاؤ، ٹھڈے مارو مارو۔ وہ جذبات ہیں ان کے، اور اگر یہ میں کہہ دوں تو دہشت گردی کا میں درج ذیل ہوں، انسائٹنگ وائلنس۔ واٹ از دس ڈبل اسٹینڈرڈ؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ 1964 میں فاطمہ جناح کا اور ایوب خان کے درمیان جنرل الیکشن ہوا۔ ایوب خان فیلڈ مارشل تھا، فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی۔ کراچی حیدرآباد مہاجروں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور کراچی میں ایوب خان ہار گئے، باقی جگہ جیت گئے بے ایمانی سے، دھوکے سے۔ تو ایوب خان کا بیٹا گوہر ایوب جو آج بھی زندہ ہے، وہ صوبہ سرحد سے پٹھانوں کو یہ کہہ کر کہ کافروں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کفار سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کفار نے قبضہ کر لیا، انہیں مارنا ہے، یہ کہہ کر صوبہ سرحد سے پٹھانوں کو لا کے کراچی پہ حملہ کرایا، دکانیں لوٹی، مکانات لوٹے، ماں بہنوں کی آبرو ریزی کی، انہیں اغوا کر کے لے گئے، آج تک پتہ نہیں۔ اور ہزاروں مہاجر شہید اور زخمی ہوئے 1964 میں۔ مہاجروں اس وقت تو ایم کیو ایم بھی نہیں تھی، الطاف حسین بھی نہیں تھا، تو نفرت ایم کیو ایم نے پیدا کی۔ جو یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم آئی ہے تو نفرت پیدا ہوئی ہے۔ جو قتل عام کرنا تھا وہ کراچی میں قتل عام 1964 میں کیا۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کی تقریر پہ پابندی لگا دی کہ اس وقت ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، ریڈیو تھا، ریڈیو پہ فاطمہ جناح کی تقریر نہیں آئے گی۔ اور ایوب خان نے کہا مہاجروں کے لیے سمندر ہے، سمندر۔ اس پر قمر جلالوی، استاد قمر جلالوی نے یہ غزل لکھی کہ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ گلستا کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اگر واقعتاً یہ مان لیا ہے پاکستان کے لوگوں نے کہ مہاجروں کا یہ وطن نہیں، تو پاکستان بننے سے پہلے تو پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ سب غلام تھے، سب برطانوی سلطنت کے غلام تھے، غلام تھے، غلام تھے۔ آزادی دلائی تو ہم نے دلائی، تم نے آزادی نہیں لی۔ ہمارے ساتھ یہ سلوک مہاجروں کے ساتھ 1931 میں ایک پیکٹ ہوا تھا ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان انگریز واسرائے کی موجودگی میں۔ دوسرا ہوا 1950 میں لیاقت نہرو پیکٹ، جس کے تحت ایویکیو پراپرٹیز یعنی متروکہ املاک انہیں کہتے ہیں کہ
جب تقسیم ہوگی یا ہو جائے گی، ہو گئی، تو پنجاب، سرحد، بلوچستان اور خصوصاً صوبہ سندھ سے جو مہاجر ہجرت کر کے ہندوستان جائیں گے، ان کی جو خالی جگہیں ہوں گی وہ ہندوستان سے آنے والے مہاجروں کو دی جائیں گی. اسے کہتے ہیں متروکہ املاک. تو 60% اس وقت 60 سے 65% ہندو رہتے تھے. ہندو جو زمینیں چھوڑ کے گئے، سندھ کے وڈیرے جاگیرداروں نے اس پر قبضہ کر لیا، مہاجروں کو وہاں نہیں رہنے دیا، مہاجر کیمپوں میں رہے، جھگیوں میں رہے. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک لنگوسٹک بل، لسانی بل پیش کیا پروونس آف سندھ میں. 4 پروونس تھے: بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد. NWFP، KPK نہیں تھا اس زمانے میں، نہ ہی NWFP کہتے تھے اس کو، صوبہ سرحد کہتے تھے یا NWFP کہتے تھے. اب KPK تو اب ہوا ہے. تو جواز یہ دیا کہ سندھ میں دیہات ہیں، دیہات اور شہری لوگوں کو برابر لانے کے لیے 10 سال کے لیے ہم کوٹا سسٹم نافذ کرتے ہیں. 10 سال بعد یہ خود ختم ہو جائے گا. تو کیا میرے ملینیلز، یوتھ، تم بتاؤ، کیا رورل ایریاز، دیہات، بلوچستان سرحد پنجاب میں نہیں ہے کیا؟ بولو.